جب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے، دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا، 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابل کا جنم ہوا تو ساتھ میں ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودہ بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر کیا گیا تھا، ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں شادی ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قابل نے باپ کا حکم نہیں مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی عقلیہ ان کے نکاح میں آئے گی۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئے کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا اس کی قربانی قبول کر لیتے۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈھا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابل ایک کٹورا گیہوں کا لے جا کر رکھ آیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابل جل اٹھا، بولا، حابیل میں تم کو اب قتل کر دوں گا۔ حابیل بولے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں بھی تم پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا، اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، من ہی من سوچنے لگا، افسوس کہ کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ قابل کا یہ جرم بھیانک تھا، خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابل کو معلوم ہوا تو وہ